ایک بہت بلند نعرہ صلوات. چار اشعار امام حسین علیہ السلام کی شان میں. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جس سے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، جس سے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کا کمال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین. ایک بہت بلند نعرہ صلوات. حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، حسین سب ہیں مگر کوئی بھی حسین نہیں، حسین سب ہیں مگر کوئی بھی حسین نہیں. سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام. کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، کیا ہے موت نے جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام. حیات اور موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حیات اور موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرخ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرخ سے کاٹ دیتا ہے. یہ کائنات ریاست، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر. دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر. نفس نفس کی صدا ہے نفیس، نفس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر. قسم حبیب کی قسمت نویز ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویز ہے شبیر. خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے. حسین حر کو بھی علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو بھی علیہ السلام کرتا ہے. خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے. ایک باواز بلند نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات. اب میں دبستہ گزارش کروں گا جناب واحد صاحب سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. آپ حضرات اعلان سماعت فرما لیں. اس عزا خانے میں 16 سے 20 سفر تک خمسہ مجالس کا سلسلہ قائم رہے گا. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کے لیے التماس ہے. اور یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں، غور کیجیے گا سر. دیکھیں شعر دیکھیں. ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا، ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا. تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا، تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا. حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا، حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا. یہ فقط تیرے سبب خاک شفا باقی رہا، یہ فقط تیرے سبب خاک شفا باقی رہا. یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. ذکر حیدر ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں، ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں. اور یہ
ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا، اور یہ ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا۔ دیکھیے شعر دیکھیں، چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا، چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا، قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ باقی رہا، قبر میں بھی روشنی کا سلسلہ باقی رہا۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں، موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں، وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا، وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا۔ ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا، ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا۔ ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا۔ یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص کلوئی، خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے، خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے، خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پہ ہے، سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا، سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا۔ جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے، جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے، تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا، تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا۔ الفت شبیر اور رومال زہرا کے طفیل، الفت شبیر اور رومال زہرا کے طفیل، بن کے موتی یہ میرا عشق عزا باقی رہا، بن کے موتی یہ میرا عشق عزا باقی رہا۔ اور یہ آخری شعر دیکھیں، لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید، لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید، اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا، اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دو اشعار اور پیش کر رہا ہوں۔ علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز، علی کا بغض رکھ کے جو پڑھتا ہے نماز، اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے، اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نار جہنم سے، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نار جہنم سے، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا۔ نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
باقر سجاد صاحب سے قبلہ سے ایک مجلس خطاب فرمائیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد. دعا کے لیے کس کا نام بتایا تھا؟ آقا ایک دعا کرنی ہے موسیٰ مطار صاحب کے لیے. موسیٰ مطار صاحب بیمار ہیں. اچھا. موسیٰ مطار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. صلوات بر محمد. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، چند مختصر معروضات آپ تمام حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دیکھیں، یہ جو ذکر سرکار سید الشہداء ہے، اس میں مختلف سامعین ہوتے ہیں، مختلف ذاکرین ہوتے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے سامعین ہوتے ہیں کہ جن کی سماعت یا معیار سماعت سے واقفیت نہیں ہوتی، اور بہت ذاکرین ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلی بار آپ کے جوار میں آئے ہوں اور ان کے معیار خطابت سے ہمیں واقفیت نہیں ہوتی. لیکن اس ذکر سرکار سید الشہداء کا فیض یہ ہے کہ یہاں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ چہرہ جانا پہچانا لگنے لگتا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں کوئی اپنا عہدہ لے کر نہیں آتا، جو آتا ہے وہ حسینی بن کے آتا ہے، اور حسینی کا جو مرتبہ ہے وہ پوری کائنات میں سب سے جداگانہ مرتبہ. میں نے اس ماہ اذا میں جتنی بھی مجالسیں خطاب کی ہیں، ہر مجلس میں اس فقرے کو ضرور اپنے عزادار بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ وہاں تک بھی آپ کو بھی میں لے جانے کی کوشش کروں گا. جو اس مجلس عزا کا میرا موضوع ہے سخاوت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے
آپ حضرات کو مختصر طور پر آشنا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا سا آپ کی بیداری ان معاملات پر کہ چند اہم مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم جب فرش اعضائے سرکار سید الشہداء پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو کیا ہمیں یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس فرش اعضاء کی عظمت کو بھی جانیں؟ بغیر سمجھے کوئی کام کرنا اور سمجھ کر کوئی کام کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اہمیت نماز کا اسے اندازہ نہیں ہے تو نماز اس کے لیے کوئی فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو فرش اعضائے سرکار سید الشہداء بچھا رہا ہے مگر بغیر معرفت فرش اعضاء، تو یہ فرش اعضاء اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ یہ فرش اعضاء کیا ہے، اس فرش اعضاء کا مرتبہ کیا ہے، اس فرش اعضاء کی منزلت کیا ہے۔ ہم گھر سے نکل کے اس فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایک رسم ہے کہ جسے ہم نبھاتے چلے آ رہے ہیں؟ 1400 سال سے لے کر کے سرکار سید الشہداء کی پہلی فرش اعضاء جو دربار شام میں بچھائی گئی، حکومت یزید لعنت اللہ علیہ میں جب یہ بچھائی گئی تو وہاں پر آ کر کے جب ذکر ہوا تب سے لے کے آج تک ایک رسم چلی آ رہی ہے فرش اعضاء کی۔ نہیں قبلہ، فرش اعضاء اور عزائے حسین یا کربلا کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی تحریک کا نام ہے۔ ذرا سا میرے ساتھ رہیں، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ایک تحریک کا نام ہے۔ کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ یا لفظوں کو اور آسان کر دوں، کربلا مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ کربلا مردہ ضمیروں میں تازگی اور زندگی بخشنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب کربلا اتنی اہمیت رکھتی ہے تو یہ فرش اعضاء جو منسوب ہے واقع کربلا سے، اس کی بھی وہی اہمیت ہوگی۔ تو جب بھی یہاں آ کر کے بیٹھیں، خصوصاً اپنے نوجوان ہمسنوں کمسن بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی یہاں آ کے بیٹھیں، پہلا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ باوضو ہو کے بیٹھیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جتنی دیر فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں جنت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ جو اہم عبادت ہے، خدا کی قسم دنیا کی تمام عبادتیں جو فروع دین میں شامل ہیں وہ سب عبادتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، مگر عزیزان محترم نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہ تمام عبادتیں بہت اہم ہیں۔ جو یہ تقابل کیا جاتا ہے کہ نماز افضل کہ حسین افضل، میری سمجھ میں یہ تقابل غلط ہے، یہ تقابل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کبھی بھی اصول کا فروع سے کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تمام عبادتیں بہت اہم ہیں اپنی جگہ، مگر اس عزائے حسین کا مسئلہ ایک الگ ہے۔ ذرا سا توجہ کریں، میں دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، بے دلیل کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ بتائیے، میرے بزرگان بیٹھے، میں زیادہ دیر مقدمہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے، میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ اب جو ہماری قوم میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان جتنا اذان میں شرکت کرتے ہیں اتنا ہی مسجدوں میں شرکت کرتے ہیں اور نمازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک تبدیلی خدا کی شکر سے ہماری قوم میں جو آئی ہے، اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے اس خاص بندے کے ذکر کے صدقے میں ہمارے اندر کی اس تبدیلی کو ختم نہ ہونے دینا، اور ہم جتنا حسین کے ذکر سے جڑے رہیں اتنا ہی تیری عبادت سے جڑے رہیں۔ لیکن اذان محترم، ہم جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بتائیے نماز کس کے ساتھ انجام دیتے ہیں؟ ذرا سا ایک اہم موضوع پر آپ کو لے کے جاؤں گا، یہ فرش اعضاء کیا ہے، ہم کس کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قبلہ وضو کیا، مصلی عبادت پہ گئے، اکیلے نماز انجام دی؟ ہم نے کہا اچھا روزہ کس کے ساتھ رکھا؟ کہنے لگے روزہ بھی قبلہ اکیلے ہی رکھ رہے ہیں، سحر کے بعد نیت کر کے اذان مغرب تک ہم نے خود بذات خود روزہ رکھا، کسی کا ساتھ اس میں کیوں ہوگا؟ ہم نے کہا اچھا حج کس کے ساتھ کیا؟ کہنے لگے تھے تو بہت سارے مگر سب اپنا اپنا عمل انجام دے رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ کی ان تمام فروع عبادتوں میں کوئی ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ کوئی معصوم شریک ہو؟
آج متوجہ ہوتے تو بڑا لطف آتا. کوئی ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں نماز آپ نے پڑھی, مسجد میں پڑھی, ایک آیت اللہ نماز پڑھا رہے تھے آپ نے ان کے پیچھے پڑھی, یہ بتائیے کوئی معصوم شامل تھے؟ کہ نہیں, کیسی بات کر رہے ہیں, زمانے میں کوئی ظاہری معصوم ہے ہی نہیں. ایک معصوم ہے جو پردہ غیب میں ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. کوئی معصوم ظاہری طور پر ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ معصوم بھی ظاہری طور پر ہے, بس ہماری گناہوں کے پردے نے ہمیں دیکھنے پہ مجبور کیا. ہم دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے, وہ پردے میں نہیں ہے. اس بات پر غور کیجئے گا, انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر پوری مسلسل گفتگو ہوگی. عزیزان محترم, تمام عبادتیں ہیں مگر تنہا انجام دی جا رہی ہیں, کسی معصوم کے ساتھ نہیں. فرش اعضا پر ذکر حسین کی عبادت کائنات میں واحد عبادت ہے کہ جس میں ایک معصوم نہیں بلکہ 14 معصوم ساتھ ہوتے ہیں. اور بتاؤں آپ کو مرتبہ عزادار کا کیا ہے؟ یہاں پر آپ جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ میرے نوجوانوں کے لیے, اور سب بہتر جانتے ہیں اس بات کو, لیکن فکر نہیں کرتے. آپ نوجوان ذرا سا ایک مرتبہ سمجھیں اپنا کہ عزاداروں کا مرتبہ کیا ہے. تمام مجالسیں جو میں نے پڑھی لائیو ہوئی, یوٹیوب پر بھی, فیس بک پر بھی, اور مختلف مقامات کے ذریعے سے مومنین تک پہنچی, مگر میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جگہ سے اس بات کو پہنچاؤں. اور تمام عزادار اگر اس خیال کے ساتھ فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں تو خدا کی قسم پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی کہ جو ہمارے اندر ایک بڑی اچھی برائی ہے. ہمارے اندر ایک بہت اچھی برائی ہے, وہ یہ کہ جب مجلس کا اعلان ہوتا ہے, وقت دیا جاتا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ وقت پہ مجلس شروع نہیں ہوتی, اور اگر شروع ہو گئی تو سامعین جو جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو پیشخانی ہو رہی ہے, جب مولانا ممبر پہ جائیں گے تب بیٹھیں گے, تب ہم جائیں گے. اور کچھ جو زیادہ اچھی برائی کرنے والے ہوتے ہیں, کبھی کبھی جملوں پہ بھی غور کیا کیجئے کہ کیا عرض کیا جا رہا ہے, جو زیادہ اچھی برائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی تو مولانا بیٹھے, ذرا عروج پر مجلس کو آنے دیجئے, ہم تب جائیں گے. اور جو بہت زیادہ اچھی برائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو مولانا فضائل پڑھ رہے ہیں, مصائب پہ آ جائیں تب جائیں گے. اچھا, جو حد انتہا پر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نوحخانی ہوگی, انجمن پڑے گی تب جائیں گے. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ذرا سا تصور کریں. یہ بتائیں, بزرگان تشریف فرما ہیں, 1400 سال سے یہ سلسلہ ہم کرتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پر, کسی مسجد میں, کسی امام بارگاہ میں, کسی گلی میں, کسی گھر میں سرکار سید الشہداء کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے تو کوئی آئے نہ آئے 3 بیویاں اس فرش عزا پہ ضرور آتی ہیں. مرتبہ پہچانیے گا عزاداروں اپنا, مولا کا ذکر سننے آئے ہیں, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. اور اگر اس سے بڑا کسی کا کائنات میں مرتبہ ہو تو مجھے بتائیے گا, میں ممبر سے اتر جاؤں گا. 3 بیویاں ضرور تشریف لاتی. ایک مادر سرکار سید الشہداء, ایک خواہر سرکار سید الشہداء, اور ایک دختر سرکار سید الشہداء. امام کی ماں, امام کی بیٹی اور امام کی بہن, یہ 3 ذاتیں, یہ 3 ذوات مقدسہ ضرور آتی. اچھا, آنے کے بعد کرتی کیا ہے؟ پہلی جو مادر سرکار سید الشہداء ہے وہ عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیتی, اور یہ آنسو جو زخم سرکار سید الشہداء کا مرہم بنتے ہیں. اب ذرا پہچانے, آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے قطروں کا کیا مول ہے, کیا حیثیت ہے؟ ہم جتنا بھی گریہ کرتے چلے جائیں, ہمارے آنسوؤں کی کیا اہمیت ہے؟ مگر یہی گریہ اگر ہم نے ذکر سرکار سید الشہداء کے اس فرش پہ کیا تو اب اتنے متبرک ہو گئے کہ امام کے زخموں کا مرہم بن گئے. اور جو بیٹی ہیں وہ آ کر کے کیا کہتی ہیں اپنے بھیا سے, بھیا یہ رونے والے, میں ان کے ساتھ مل کے ماتم کروں تو کوئی مجھے تماچے تو نہیں لگائے گا. میں مسائل بھی ذکر نہیں کر رہا, مگر آپ کو ذرا سا جوڑنے کے لیے. کیا کہتی ہیں, کیا ایک صلوات پڑھے محمد والے میں.
اللہم صلی اور تیسری خاتون جو خواہر سرکار سید الشہداء اس فرش عزا پہ آتی، مرتبہ پہچانیے گا زیادہ، وہ کیا کرتی؟ اپنے بھائی کے ماتمداروں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا عزادار سے بڑا مرتبہ اس پوری کائنات میں کسی اور کا ہو سکتا ہے، جسے حسین کی بہن اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی؟ اللہ اکبر! اس بات پر تصور کریں، غور کریں اس بات پر، اور اب اس سلسلے کو دوسری جانب لے کے جائیں۔ اگر کوئی ذاتی اختلاف کی بنا پر کسی کے گھر مجلس سرکار سید الشہداء میں جانے سے انکار کرتا ہے تو گویا اس نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس پانی کا انکار کیا جو زینب اپنے ہاتھوں سے پلا رہی ہیں۔ اللہ، جو زینب اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں، کیا مرتبہ ہے عزادار کا! خدا کی قسم پوری کائنات میں اب ذرا سے آپ کے ذہنوں کو اور آمادہ کرنے کے لیے کیا مرتبہ ہے عزادار کا، اگر ہم سوچنے لگ جائیں تو اس پوری کائنات میں عزادار سے بڑا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس میرے نوجوانوں ذرا سا آمادے رہنا کہ اپنا موضوع آپ تک پہنچا سکوں۔ کسی نے بی بی سے سوال کیا کہ بی بی یہ بتائیے عزادار ہوتے کون ہیں، کہتے کیا ہیں؟ بی بی فرماتی ہے ایک جملے میں سنو، علی کی دعا کو علمدار کہتے ہیں، فاطمہ کی دعا کو عزادار کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ غور کر رہے ہیں ابھی عزادار کا مرتبہ کیا ہے؟ تو جب بھی اس فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں، اور دیکھیں داد و تحسین کی گفتگو تو بہت ہوتی، اکثر کیا کرتے ہیں، لیکن فرش عزا پہ بیٹھنے کا اصل مقصد تب مکمل ہوگا کہ جب ہم جیسے گھر سے آئے تھے ویسے واپس نہ جائیں۔ جیسے ہم گھر سے آئے تھے ویسے واپس نہ جائیں۔ ہم گھر سے آئے تھے تو کوئی غلام حسین تھا، کوئی رحمان تھا، کوئی عبداللہ تھا، کوئی ذیشان تھا، لیکن آ کر 1 گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ 2 گھنٹہ فرش عزائے مظلوم کربلا پر بیٹھ کر واپس گیا تو اب عبد الرحمان نہیں ہے بلکہ سلمان فارسی بن کے جا رہا ہے، معمولی انسان بن کے نہیں جا رہا بلکہ حر علیہ السلام بن کے جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا چلوں، دربار حسین آج بھی نیا حر بنا رہا ہے، بس ہم میں حر بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دربار حسین آج بھی نیا حر بنا رہا ہے، ہم میں حر بننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ذکر سرکار سید الشہداء سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ صرف رونا کامیابی نہیں ہے، اگر صرف رو لینے سے کامیابی ہوتی تو ہر انسان کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی کہ کسی خاص بندے کو ہنستا ہوا پیدا کرے، وہ اس کی مرضی ہے، اس کا کوئی خاص بندہ ہنستا ہوا پیدا ہو جائے تو یہ مسئلہ اس کا ہے، مگر ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو رونا کامیابی نہیں ہے۔ اگر متوجہ ہیں میرے نوجوان تو میں بات کہہ کے آگے بڑھوں، رونا کامیابی نہیں ہے، ایسا رونا کہ جس میں نکلے ہوئے آنسو رومال سیدہ کی زینت بن جائیں، یہ کامیابی ہے۔ رونا کامیابی نہیں ہے۔ بس اپنے موضوع سے آپ کو جوڑتا چلوں، ایسا رونا کہ جن آنکھوں سے غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو رومال شہزادی کونین کی زینت بن جائیں، وہ رونا کامیابی ہے۔ ایسی سخاوت جو 4 کو دکھا کے کی جائے وہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایسی سخاوت جو چھپا کے کی جائے وہ کامیابی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سخاوت ایسی ہو، کیا ارشاد ہو رہا ہے قرآن کریم میں؟ سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا
مما تحبون، تم ہرگز ہرگز کسی بھی نیکی، کسی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز کسی بھی کامیابی، کسی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں راہ خدا میں کچھ انفاق نہ کرو، کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں کچھ انفاق کرو، تب تم کامیابی تک پہنچ سکتے ہو۔ وما تنفقوا، اور جو تم انفاق کر رہے ہو، جو تم انفاق کر رہے ہو اپنی چیزوں میں سے، وما تنفقوا من شیء فإن، پوری توجہ، فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی چیز، اپنی پسندیدہ چیز جس میں سے راہ خدا میں تم انفاق کر رہے ہو، یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہاری ان چیزوں سے غافل ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں جو موضوع میرے بھائی نے سخاوت کا دیا اس حوالے سے، تو ذرا سا متوجہ رہیں کہ ایک عظیم گفتگو اور ایک یادگار گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر جاؤں۔ عزیزان محترم، خدا کیا حکم دے رہا ہے؟ تم اگر کوئی بھی کامیابی اور کامرانی تک پہنچنا چاہتے ہو تو جو چیز تم پسند کرتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خدا تو اتنا کریم ہے، پوری توجہ، خدا تو اتنا کریم ہے کہ کسی کا احسان اپنے سر پہ رکھتا نہیں، وہ مالک حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر تم 10 روپے خرچ کرو گے تو وہ تمہیں 10,000 دے کر عطا کرے گا۔ اب دنیا سمجھے کہ آج کے یہ شیعان حیدر کرار در حسین سے وابستگی کیوں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم عظمت خدا کو جانتے ہیں۔ خدا وہ ہے کہ جس کی راہ میں اگر 1 خرچ کیا جائے تو وہ 10 دینے کی قوت رکھتا ہے، اور یہی کردار میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کا دکھائی دیا کہ اگر 1 میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں 10 گنا نہ دوں تو مجھے حسین نہ کہنا، تو مجھے حسین نہ کرنا۔ عزیزان محترم، یہ سخاوت جو شے ہے بڑی سخت ترین شے ہے، کیونکہ بعض چیزوں کو لوگ سخاوت کا نام دے دیتے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ سخاوت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے سخاوت کی، تو ہر آدمی یہ جواب دے گا کہ بھائی کسی غریب کی مدد کرنا۔ اپنے پاس اگر اللہ نے ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں۔ پوری توجہ رکھیے گا، میں جس منزل پر لے کر جا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے سخاوت کی اصل تعریف۔ مگر کیا یہیں پر تمام ہو گئی؟ کہ نہیں، یہ تو وہ تعریف ہے جو دنیا سمجھتی۔ جب معصومین سے سوال کیا گیا مولا سخاوت کی تعریف کیا ہے، کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے غریبوں کی مدد کرنا اس طریقے سے کہ وہ غریب شرمندہ نہ ہو۔ دیکھیں اگر بہت کمزور یہ ذکر لگ رہا ہے آپ کو تو خاموش رہیے، ورنہ میرے ساتھ چلتے رہیے تاکہ میں کچھ سناتا رہوں آپ کو۔ یقیناً یہ بہت ہی پیچیدہ اور سخت موضوع ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ سخاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو ہم اسے کسی غریب کو دے دیں، نہیں۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر داہنے ہاتھ سے کسی کی مدد کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے۔ داہنے ہاتھ سے کسی کی مدد کی جا رہی ہے تو بائیں ہاتھ سے کسی کو خبر، بائیں ہاتھ کو نہ ہونے پائے کہ داہنے ہاتھ نے مدد کر دی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار امیر کائنات نے اپنی تمام وصیتوں میں سے ایک وصیت اپنے بڑے بیٹے حسن سے یہ کی، میرے لال، کہ جو مال اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا۔
پوری توجہ. امام کے جملے, میرے لال جو اپنے لیے پسند کرنا وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا. سخاوت کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہی پڑوسی کے لیے پسند ہے. اگر خود کھانا کھا کے سیر ہو گئے, پڑوسی بھوکا رہ گیا, تو سخاوت مکمل نہیں ہوئی. اور آیت آل عمران کی 92 آیت میں یہی ارشاد ہو رہا ہے, نمازیں بیکار ہیں اگر پڑوسی بھوکا سو گیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ نمازیں بیکار ہیں اگر پڑوسی بھوکا سو گیا. حج بیکار ہیں, یہ لفظوں کو اور آسان کر کے کہہ دوں, وہ حاجی بیکار ہے جو غریبوں کی مدد کو نہ پہنچے خدا کا حج کرے. وہ حاجی بیکار ہے. اسی طریقے سے لفظوں کو اور آسان کر دیا جائے, وہ عزادار سب کو پسند ہو سکتا ہے کہ جو صرف عزاداری کرے, مگر زہرا کو بس وہی عزادار پسند آئے گا جو خود عزاداری بھی کرے اور دوسرے عزاداروں کی خبرگیری بھی کرتا رہے. یہ بھی خیال کرتا رہے کہ کہیں دوسرا کوئی عزادار بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. یہ خیال بھی ہونا چاہیے. بڑی اہم ترین شے ہے سخاوت. سرکار امیر کائنات منبر پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اب جو آپ سننا چاہتے ہیں, میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا مگر آپ مجبور کر رہے ہیں. سرکار امیر کائنات خطبہ دے رہے ہیں. دو حسرتیں ہیں سرکار کے دل میں, دو حسرتیں جو امام نے ارشاد فرمائی. امام فرماتے سلمان میرے دل میں دو حسرتیں رہ گئیں. سلمان نے پوچھا مولا کون سی دو حسرتیں؟ امام کہتے ہیں جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں. توجہ رکھیے گا, جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں. جتنا بڑا میں عالم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جتنا بڑا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. جس کے دربار میں بیٹھے ہو وہ بھی سخی ابن سکی ہے کہ نہیں, وہ بھی کریم ابن کریم ہے کہ نہیں. مانگ لو فرش عزائے حسین پر جو مانگنا ہو حسین سے. مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, ان کے دینے میں کمی نہیں ہوگی. مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, ان کے دینے میں کمی ہونے کی کوئی امکان ہے ہی نہیں. اب سرکار خطبہ دے رہے. امام نے کہا کہ میں سخی ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ یا علی فلاں مقام پر ایک بہت بڑا سخی ہے. کہا اچھا کیا ہے اس کی سخاوت؟ نوجوانوں یہ آپ کے لیے, اور ذرا سا توجہ کریے گا. بزرگان یہ تاریخ ساری جانتے ہیں, اور ہم شیعان حیدر کرار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں سے سیکھ کر منبر پہ آتے ہیں, اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم جس سے سیکھتے ہیں اسے سکھانے کی کوشش نہیں کرتے. امام نے کہا اچھا کیا سخاوت ہے اس کی؟ اس نے کہا مولا اس کا ایک محل ہے, اس محل میں 40 دروازے ہیں. اب اگر جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے کون ہے وہ شخص. اس محل میں 40 دروازے ہیں. کہا اچھا سخاوت کیا ہے؟ پوری توجہ. سخاوت کیا ہے؟ کہا مولا سخاوت یہ ہے کہ اس کے محل میں 40 دروازے ہیں. مانگنے والا آیا, سائل آیا, اس نے پہلے دروازے پہ دخل باب کیا, اس نے دروازے کو کھولا, دیا. وہی سائل محل کے دوسرے دروازے پر آیا, دخل باب کیا, اس نے پھر دیا. تیسرے دروازے پر آیا, اس نے پھر دیا. چوتھے دروازے پر آیا, اس نے پھر دیا. ایک محل 40 دروازے. وہ کہتا ہے مولا 40 دروازے پر نہ سائل بدلا, پوری توجہ, نہ سائل بدلا, نہ دینے میں کمی آئی, نہ مال میں کمی آئی. ورنہ ہمارے دروازے پر اگر ایک ہی سائل 2-3 دن میں 2 بار آ جائے تو ہم کہتے ہیں ابھی 4 دن پہلے تو دیا تھا. مولا بہت بڑا سخی. کا کون ہے؟ کہ حاتم تائی ہے. اس کا ایک محل ہے جس کے 40 دروازے. ہر دروازے پر نہ مال کم ہوتا ہے, نہ مانگنے والا کم ہوتا ہے, بدلتا ہے, نہ دینے والا اپنے چہرے پر شکن لاتا ہے.
مولا نے جب پورا واقعہ سن لیا مسکرا کے منبر سے کھڑے ہوئے, کہنے لگے یہ بتا تو سخاوت کی تعریف کر رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کہاں بیٹھے. اس نے کہا مولا یہ سخاوت کی تعریف ہی تو ہے, اس سے بڑی سخاوت کی کیا تعریف ہے؟ کیا مطلب؟ کہ مولا محل 1 دروازے 40, نہ لینے والا بدلا نہ دینے والا بدلا, نہ مال میں کمی آئی, اور آپ کہہ رہے مولا یہ سخاوت کی توہین ہے. کہا ہاں سن, یہ سخاوت کی توہین ہے. کہا پھر سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ کہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن, ہم آل محمد کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ ہم ایک ہی در سے سائل کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اسے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم آل محمد کی سخاوت کی شان یہ ہے کہ ہم ایک ہی در سے اتنا عطا کر دیتے ہیں. کتنی حکمتیں چھپی ہیں سرکار امیر کائنات کے اس جملے میں. ہم ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں پیر فقیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, در امیر ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. ہم اس کی دہلیز پر آئیں, جتنا مانگنا ہو مانگے. خدا کی قسم ہمارے مانگنے میں کمی ہو جائے گی مگر ان کے دینے میں کمی نہیں آئے گی. آپ نے بارہا سنا ہوگا سرکار سبز قبا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کے کتنا وسیع دسترخوان تھا. کوئی ایک ضعیف سے ضعیف تاریخ بتائیں کہ جس میں لکھا ہو کہ امام کے دسترخوان پر جو آتا تھا وہ قبیلے والا ہوا کرتا تھا, خاندان والا ہوا کرتا تھا, رنگ اور عیب دیکھ کر کے, شکل و صورت دیکھ کر کے دسترخوان پہ بٹھایا جاتا تھا. کہ نہیں, دسترخوان سخاوت امام کھلا ہوا ہے, جسے آنا ہو آ جائے. اس در پر رنگ نہیں دیکھا جاتا. پوری توجہ, اگر میں آپ کے سامنے کہہ کے گزر جاؤں اور آپ اس پر توجہ نہ کریں تو میرے حق میں حق تلفی ہو جائے گی. یہ در کھلا ہوا ہے, یہاں رنگ و عیب نہیں دیکھا جاتا, کردار دیکھا جاتا ہے. یہاں کردار دیکھا جاتا ہے, یہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا. یہاں رنگ کی سیاہی نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل کا نور دیکھا جاتا ہے. یہاں پر سیاہ فام بلال بھی آتا ہے تو عظمتیں لے کے جاتا ہے, برکتیں لے کے جاتا ہے, کرامتیں لے کے جاتا ہے. ہم کبھی تصور کریں ان چیزوں کو کہ ہم جس بارگاہ میں جس در پہ بیٹھے ہیں وہ در کتنا عظیم ہے. وہ در کہ جہاں پر ہم آ کر دو زانو بیٹھ جاتے ہیں, یہ سخاوت کا وہ اہم دریا ہے, یہ سخاوت کا وہ سمندر ہے کہ جہاں سے نمازوں کی سخاوت ملتی ہے, روزوں کی سخاوت ملتی ہے, زکوٰۃ کی سخاوت ملتی ہے, خمس کی سخاوت ملتی ہے, امر بالمعروف کی سخاوت ملتی ہے. یہ سب تو عبادت الہیہ ہیں, اہم المرتبت چیزیں ہیں, مگر یہاں پر اس در سے انسان کو جینے کا سلیقہ, اس کی سخاوت ملتی ہے. بیٹھنے کا سلیقہ پتہ چلتا ہے, گفتگو کرنے کا سلیقہ پتہ چلتا ہے, ہمسایوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. ہم اس فرش عزا پہ دو زانو ہو کر بیٹھ کے تو دیکھیں, صدق دل سے حسین کو مان کے تو دیکھیں. یہ سخی ابن سخی اتنا کریم ہے کہ ہر مردہ دل کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. غور کرائیں آپ, یہ کتنا اہم ترین مقام ہے, کتنا سخی خاندان ہے یہ, کتنا سخی قبیلہ ہے. میں بڑی آمادگی کر کے آیا تھا, بڑی آیات و روایات کے ذریعے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا, مگر آپ کی خاموشی نے مجبور کیا, اس لیے میں نے اس بات کو چھوڑ دیا. کیا عظیم قبیلہ. بچوں نے یہ واقعہ سرکار کا سنا ہے کہ سخاوت کیسے کرنی چاہیے. امام حسن مجتبی نے بتایا ہے سخاوت کیسے کرنا چاہیے. بچوں نے واقعہ سنا ہے. کیا ہوا تھا؟ آیا ایک شخص اور آ کر کے بھیجا ہوا تھا فقیر شام کا. اب دنیا جسے چاہے امیر شام کہے, میں فقیر شام کہتا ہوں. فقیر شام کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ آیا.
اور آ کر کے امام حسن مجتبیٰ کے پاس ان کے والد محترم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے لگا. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارے والد کے بارے میں اگر والد اچھا نہ بھی ہو تب بھی اولاد سننا پسند نہیں کرتی، اور یہاں تو اتنا شریف والد ہے جس کا روضہ ہی نجف اشرف ہے، کتنا کریم ہے، جس کو دنیا کرم اللہ وجہہ کے نام سے یاد کرتی، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کا نام ہی علی ہے. آ کے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا شروع کیا. ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور امام کا کیا ہے؟ اصل سخی اور دکھاوے کی سخاوت کرنے والوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی ساری باتیں کر چکا، امام نے کہا کہ بھائی تو بڑی دور سے سفر کر کے آیا، تھکا لگ رہا ہے. کہاں بھائی تھکا تو ہوں، بہت تھکا ہوں. کب میرے گھر چل. جو نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا اس سے امام کہہ رہے میرے گھر چل. وہ گھر گیا. بھائی تیرا لباس سفر کی وجہ سے بڑا کثیف ہو گیا ہے، بڑا پرانا لگتا، تو نیا لباس مجھ سے لے لے، اس پرانے لباس کو ہٹا دے. بھائی تو تھکا ہوا لگتا ہے، ذرا تازہ دم ہو لے. بھائی تو بھوکا لگتا ہے، ذرا کھانا کھا لے. بھائی تیرے پاس جانے کے لیے جو سواری ہے بڑی کمزور ہو گئی ہے، تم مجھ سے نئی سواری لیتا جا. جب یہ تمام چیزوں کو امام کی سخاوت سے حاصل کرنے کے بعد یہ شخص جانے لگا، جاتے جاتے اس نے پوچھا یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ پوری توجہ میرے نوجوانوں، یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جس علی کو تو گالیاں دے رہا تھا میں اسی علی کا بیٹا حسن ہوں. میں اسی علی کا بیٹا حسن ہوں. وہ گھوڑے سے اترا، قدموں پہ سر کو رکھا اور سر کو رکھ کے ایک جملہ کہا، جس کا بیٹا اتنا بڑا ہے باپ کتنا بڑا ہوگا. جس کا بیٹا اتنا بڑا ہے، جس کا بیٹا اتنا سخی ہے، جس کا بیٹا اتنا کریم ہے، اس کا باپ کیسا ہوگا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ جب میں شام سے چلا تھا تو مجھے دھوکہ دیا گیا تھا. مجھے دھوکہ دا. میرے نوجوانوں سمجھے، بازوؤں کی شجاعت سے لوگوں کو، کمزوروں کو دبایا تو جا سکتا ہے، مگر بھٹکے ہوئوں کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا. بھٹکے ہوئوں کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا. میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. آج کل کے حساب سے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو زور و زبردستی سے اپنی طرف نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے اخلاق سے ان کے قلوب کو منور کیا جاتا ہے. یا لفظوں کو اور آسان کر دوں، بھڑکا کے اپنی طرف نہیں لایا جاتا، جھکا کے اپنی طرف لایا جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے بڑا عظیم قبیلہ، بڑا عظیم خاندان جس نے سخاوت میں اپنی مثال قائم کی ہے. ایک دو مثالیں، سب کچھ لٹا دیا. کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ جو آیت میں نے پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کسی بھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو، راہ خدا میں کچھ نہ دو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے. غور کیا ہے کہ آج پوری کائنات میں واحد ایک ذات سرکار سید الشہداء کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک، پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا.
میں سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرتا، میری مجلس تمام ہو گئی ذان محترم۔ انشاءاللہ یہ موضوع بڑا سخت ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے، انشاءاللہ عشرے درکار ہیں اس موضوع کے لیے، ورنہ مکمل میں بیان کرتا۔ 15 تو میں آیتیں لکھ کے لایا تھا آپ کو سنانے کے لیے، مگر وقت نہیں ملا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیکی تک پہنچنا چاہتا ہے اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق کرے۔ پتہ یہ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ سب سے زیادہ محبوب چیز اولاد ہوا کرتی ہے۔ اولاد سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ آج حسین کا ذکر پوری کائنات واقعی اسی لیے ہے کہ جتنی محبوب اولادیں تھی سب راہ خدا میں دے دی۔ عزادارو، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بس ایک بات میں ابتداً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ فضائل ایسے سنا کیجئے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو، مگر مصائب ایسے سنا کریے جیسے زہرا کی مرضی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ان مظلوموں کو رونے کے لیے بیٹھے ہو کہ جو 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ دل کھول کے مصائب پڑھوں گا اور دل کھول کے مصائب کو ماتم کرنا اور گریہ کرنا۔ عزادارو 40 سال خون کے آنسو روئے۔ کبھی کوئی دمبا ذبح ہوتے دیکھتے تھے، امام پہنچ جاتے تھے، قصاب یہ بتا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کہتا تھا نہیں مولا، ہم جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے رے میرے بابا کی غربت، جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، میرا بابا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کو۔ عزادارو، 4 محرم کو پانی بند ہوا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں نوجوانوں، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، خدا تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے، خدا کسی جوان بھائی کو وہ دن نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ عزاداروں، میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دو۔ 4 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ جتنے شہید ہوئے وہ 7 محرم سے 10 محرم تک پیاسے رہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی تاریخ مجھے بتاؤ کہ سکینہ کو پانی کب ملا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جناب زینب ام کلثوم نے پانی کب پیا؟ عزادارو، پیاس کی شدت تو اتنی بڑھ گئی تھی کہ حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ شمر کے پاس جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی تھی اگر تھوڑا سا پانی ہو تو مجھے دے دے۔ شمر پوچھتا تھا سکینہ پانی پیو گی؟ کہا نہیں، میں پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی۔ کہا سکینہ پھر؟ کہا بھیا کی زنجیروں پہ ڈالنا چاہتی ہوں، گرمی سے بڑی سخت اذیتیں کر رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مصائب ختم ہو گئے۔ عزادارو، جناب سکینہ کے ایام چل رہے ہیں، شہادت جناب سکینہ بہت قریب ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ دل کھول کے گریہ کرنا۔ عزادارو، یہ بتاؤ جو سوال جناب سکینہ نے جناب سید سجاد سے کیا، اگر وہ کوئی بہن کسی جوان بھائی سے کرے تو جوان بھائی کیا کرے گا؟ جناب سکینہ قریب پہنچی اور جا کے ایک سوال کرتی ہے، میرے بھیا سید سجاد، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو گے؟ جناب سید سجاد کہتے سکینہ کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ جس کا جواب تیرا مجبور بھائی دے نہ پائے۔ جناب سکینہ قریب پہنچی، جیسی تمہاری مرضی ویسی گریہ کرنا۔ جناب سکینہ قریب پہنچی، بڑے اطمینان سے سنا کرو سکینہ کے مصائب۔ نہیں معلوم عباس کی صحیحی ہے یہ سکینہ، یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کو پانی کی سبیل کرنے کی تمنا عباس کے دل میں باقی رہ گئی تھی۔ یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کو سپرد کیا تھا جناب زینب کے
امام مظلوم کربلا نے عزادارو جناب سکینہ قریب پہنچی، جا کے کہتی ہیں بھیا ایک سوال ہے۔ ہاں کہو کیا سوال ہے؟ بھیا مجھے یہ بتاؤ، جب پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اللہ اللہ، جب پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا، بڑے اطمینان سے پڑھوں گا نوجوانوں، جناب سید سجاد نے کہا بہن پیاس کی پہلی حالت یہ ہوتی ہے جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے نا تو اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، اللہ اللہ۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی ہیں ہاں بھیا سید سجاد میں نے دیکھا ہے، میرا بابا حسین جب بھیا اصغر کو لے کے میدان میں گیا اور کہا حجت کو تمام کرو، بھیا نے اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، تب میرے بھیا کے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑی تھی۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا دوسری منزل کیا ہے؟ مرضی تمہاری نوجوانوں جیسے گریا کرنا، بھیا دوسری منزل کیا ہے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں سکینہ دوسری منزل یہ ہے جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، اللہ اللہ۔ جناب سکینہ کہتی ہیں ہاں بھیا میرے باویا علی اکبر نے جب بابا کے دہن میں زبان دی تھی یہ کہہ کے نکالی تھی بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ عزادارو سنو گے تیسرا جملہ، بڑے اطمینان سے مصائب ختم ہو گئی مجلس، مرضی تمہاری جسے گریا نہ آئے وہ حسین کی ماں سے معافی طلب کرے۔ عزادارو اب مصائب شروع ہو گئے۔ عزادارو جب کوئی مصائب کربلا پہ گریا نہیں کرتا تو سید سجاد کہتے میں کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں اس نے میرے بھیا اکبر کو دیکھا نہیں تھا، اس نے میرے بھیا اکبر کے سینے میں برچھی کی انی دیکھی نہیں تھی۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی بھیا تیسری منزل کیا ہے؟ جناب سید سجاد کہتے بہن جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے نا تو پیاس کی شدت سے کبھی اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے کبھی بند کر لیتا ہے۔ جناب سکینہ کہتی بھیا یہ بھی حالت اصغر کی تھی۔ عزادارو سنو مصائب، مجلس ختم ہو گئی۔ عزادارو جناب سکینہ کہتی بھیا پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ جناب سید سجاد کہتے بہن سب سوال کرو، یہ سوال نہ کرنا۔ جب اسرار بڑھا جناب سید سجاد نے فرات کا رخ کیا، اے چچا باس آؤ آ کے سکینہ کے سوال کا جواب دو۔ جب اسرار بڑھا جناب سکینہ کہتی ہے بھیا مجھے بتاؤ آخری منزل کیا ہے؟ جناب سید سجاد کہتے اے پھوپھی اماں ذرا قریب آ جاؤ۔ جناب زینب قریب آئیں، جناب سید سجاد نے سکینہ کے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ نوجوانوں تمہاری بہنیں سلامت رہے، کبھی یہ دن نہ دیکھیں۔ عزادارو جناب سکینہ کو جناب سید سجاد نے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ بہن سکینہ پیاس کی آخری منزل یہ ہے، میں پڑھ لے جاؤں آپ سن لے جائیں، آپ برداشت کر لے جائیں۔ عزادارو پیاس کی آخری منزل یہ ہے جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے نا تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہڈیوں سے چرخنے کی آواز آتی ہے۔ جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی جگہ سے اٹھی، سید سجاد کے کانوں کے نزدیک لے جا کے اپنی کوہنیوں کو اے بھیا سید سجاد میری ہڈیاں چرخنے لگی، ہڈیوں سے چرخنے کی آواز، اے بھیا میں پیاس کی آخری منزل۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو لوگ مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ خصوصاً اس مریض کے لیے جس کی دعا کے لیے التماس ہوا ہے، پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں تمام عزاداروں کی اس وبائی امراض سے محفوظ اور تحفظ فرما۔ پروردگارہ یہ وبا جو ہمارے عذاب ہمارے گناہوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم پر عذاب الہی بن کر نازل ہوا ہے، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے اس عذاب کو دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ وارث فرش عزا، وارث حضرت زہرا، وارث امام مظلوم کربلا، وارث کعبہ، وارث سرکار سید الشہداء کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا غریب زہرا۔